بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے جو اہم سوال ہے ایجوکیٹر کی جاب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کیا بی ایڈ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا ہم جو انالیسز ہیں وہ کریں گے، کیونکہ جو لاسٹ ٹائم جو جابز آئی تھی 2019 میں، جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف کنٹریکٹ بیسس پہ تھے۔ 5 سال کا جو کنٹریکٹ تھا یہ اس کے لیے تھی، اور یہ صرف اور صرف کچھ علاقوں کے لیے تھے، جس میں میاں والی ہو گیا، راول پنڈی ہو گیا۔ تو یہ 2 علاقے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں کے لیے یہ سیٹیں آئی تھیں۔ تو اس کی جو پالیسی ہے سیم وہی پالیسی اب آنے والی ہے۔ اس میں سمپل سی ایک چیز ہے جو وہ اس سے الگ ہوگی، وہ یہ ہے کہ ایج ریلیکسیشن، اس کے بارے میں امید ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے گا۔ لیکن جو بی ایڈ کی ڈگری ہے وہ ایز اے پروفیشنل کوالیفیکیشن مانی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اکیڈمک اور پروفیشنل کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے۔ اکیڈمک یہ ہوتی ہے جب بھی آپ کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جو منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس پوسٹ کے لیے جو آپ کو ایلیجیبل بناتی ہے، اس کو ہم اکیڈمک کوالیفیکیشن کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں، جس پروفیشن کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ تو یہ جب پی پی ایس سی کا ایڈ آیا تھا تو اس میں جو پروفیشنل کوالیفیکیشن تھی یہ انہوں نے مانگی ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پروفیشنل کوالیفیکیشن جن کے پاس نہیں تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا۔ اگر ان کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا، انٹرویو میں باقی سارا کچھ کلیئر تھا، تو ان کو پیریڈ 3 سال کا موقع دیا گیا ہے کہ وہ 3 سال کے اندر اندر اس کو مکمل کر لیں۔ تو یہ جو پروفیشنل کوالیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بی ایس ہوتی ہے اگر ایجوکیشن میں ہو، یا پھر ایم ایڈ ہوتی ہے، یا بی ایڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایم ایس جو ایجوکیشن ہے یہ بھی ایز اے پروفیشنل کوالیفیکیشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور جو چیز ہوتی ہے جس کو ہم اے ڈی ای کہتے ہیں، ایسوسیٹ ڈگری جو ہوتی ہے، یہ بھی ایز اے پروفیشنل کوالیفیکیشن کنسیڈر ہوتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا بی ایڈ اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ اس میں سمپل سی بات ہے کہ اگر بی ایڈ ضروری ہوا تو اس کے نمبر ہوں گے، اگر ضروری نہ ہوا تو اس کے کوئی نمبر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو 3 سال کا چانس دیں گے۔ اس کے علاوہ جو حکومت کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو قائد کہتے ہیں، تو وہ بھی آج کل جو ہے بی ایڈ کروا رہے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی جاب ہو جاتی ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو آپ جو اپنا بی ایڈ ہے وہ اس میں کر سکتے ہیں بغیر کسی ایشو کے۔ اپنی جاب کو جاری رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ بی ایڈ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ اس بارے میں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر ہے وہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔